بچے امانت ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچے ہمارے پاس بہت بڑی امانت ہیں۔ اصل میں بچے اللہ تعالیٰ دیتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ان کو آپ ٹرین کریں، ان کی تربیت کریں اور پھر ان کو آگے معاشرے میں ایک اچھا فرد بنائیں۔ اور اگر ہم ان کو ٹائم نہیں دیں گے، اگر ان کی تربیت نہیں کریں گے تو یہ ایک جرم ہے، ایک کرائم ہے، اللہ کی نظر میں ایک کرائم ہے، آئی وڈ سے ایکچولی سوسائٹی کی نظر میں بھی ایک کرائم ہے کہ آپ نے ان بچوں کو ٹرین نہیں کیا کہ وہ معاشرے میں بھیجنے سے پہلے کہ یہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکتے۔ تو ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے اگر ایک بچہ سوسائٹی کے اندر بغیر تربیت کے چلا جائے گا تو وہ معاشرہ بگڑے گا۔ تو ان ادر ورڈز ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس معاشرے کے بگڑنے میں۔ تو یہ تو ایک سوسائٹل کرائم ہے، ایک اور آف کورس اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ہم سب کی بحیثیت پیرنٹس کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اور اس کے لیے ہم نے بہت ساری باتیں کی۔ ہم نے باتیں کی کہ ہم کس مقصد کے تحت کیا گول ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد ہو، ہماری نیت کیا ہو اولاد ہونے سے پہلے۔ اور یہ میں بتا چکا کہ ہم معاشرے کو ایک اچھا فرد دینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ان کا نام جو ہم نے سیکھا ہے ہم اگلی جنریشن کو سکھائیں، اور who can that be other than our own children۔ اور پھر کس طریقے سے نکاح کیا جائے، کس طریقے سے پریگننسی کا ٹائم گزارا جائے، کس طریقے سے جب بچے کی پیدائش ہو تو ماں کس طریقے سے اس کو دودھ پلائے، کس طریقے سے اس کے ساتھ ایک بانڈنگ کریٹ کرے، اس کے فوائد، پھر اس کو اچھا نام دیں، پھر اس کے ساتھ ایک بانڈنگ ہو، اس سے پیار کیا جائے، محبت کی جائے، اس کے ساتھ کھیلا جائے۔ اور پھر ہم نے بات کی کہ پیرنٹس کو رول ماڈل ہونا چاہیے۔ دیکھیں بچے الفاظ سے زیادہ سیکھتے ہیں ہمارے ایکشن سے۔ پیرنٹس کس طرح کے ہیں ان کو دیکھ کے بچے اس طرح کے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے سب کانشیس کے اندر وہ چیز آٹومیٹکلی جا رہی ہوتی ہے۔ ہم جتنا مرضی الفاظ سے باتیں کریں، لیکن اگر ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، ہمارے ایکشنز اگر اس سے ڈیفرنٹ ہیں، تو پھر آف کورس بچے کیسے سیکھیں گے۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ والدین بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا سچ بولا کرو، لیکن کسی سے نہیں ملنا اور وہ دروازے پہ آ جائے تو والدین خود بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا اس کو کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں۔ دیٹ مینس کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اور جو ہمارے ایکشنز ہیں جو ان کو ہم پریکٹیکلی سکھا رہے ہیں ان میں ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے۔ تو بچہ تو اس کو سیکھے گا، وہ الفاظ کو تو بالکل بھی نہیں سیکھے گا۔ انفیکٹ آن ٹاپ آف دیٹ اس کے دل میں ہماری کوئی عزت ہی نہیں رہ جائے گی، کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کوئی کانفیڈنس نہیں ہوگا۔ یہ چیز صرف ایک چیز نہیں ہے، یہ بہت ساری چیزوں کی بنیاد ہے۔ ہم اپنا کانفیڈنس لوز کر جائیں گے، ہم اپنا اعتماد لوز کر جائیں گے، ہم اپنا ٹرسٹ لوز کر جائیں گے۔ بچے ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ ہم کوئی بھی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کے بیک آف دا مائنڈ چل رہا ہو کہ یہ والدین تو ایسے ہی کہتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی پوری پرسنالٹی تباہ کر دی بچوں کے سامنے۔ میں اس وقت تو شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہی نہیں کر رہا۔ شریعت کے اعتبار سے تو آف کورس کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بول دینا، لیکن میں تو صرف بات کر رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے اعتبار سے کہ بچوں کی تربیت کیسے ہوگی جبکہ ہم نے ان کو پریکٹیکلی شو ہی نہیں کیا۔ تو پلیز اس چیز کا بہت زیادہ خیال کریں کہ ہم ایز اے رول ماڈل ان کو سکھائیں۔ بچے ہمیں آبزرو کرتے ہیں، بچے ہمیں دیکھتے ہیں، والدین دونوں، والد بھی والدہ بھی۔ والد کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، تاکہ لڑکے جو ہیں، جو گھر کے لڑکے ہیں، وہ والد کی اتباع میں خود بخود سے نماز پڑھنے کا ان کے دل میں شوق پیدا ہو اور وہ مسجد جائیں۔ والدہ کو چاہیے کہ گھر کے اندر مسجد نماز کا اہتمام کریں۔ بچے بھی، چھوٹے لڑکے بھی، چھوٹی لڑکیاں بھی، بیٹیاں بھی، وہ والدہ کو دیکھیں کس طریقے سے وہ نماز پڑھتی ہیں، کس طریقے سے وہ دعا کا اہتمام کرتی ہیں، کس طریقے سے بیٹھ کر ذکر کرتی ہیں، کس طریقے سے ان کا بیہیویئر ہے، اس سے وہ سیکھتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ میں کیسے لڑکی کا انتخاب کروں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو جواب میں کسی اور نے کہا کہ اس کی ماں کو دیکھ لو، اگر اس کی ماں جیسی ہے ویسی بیٹی ہوگی۔ اینڈ دیٹس سو ٹرو، کہ جس طرح سے
ماں ہوگی ویسی بیٹی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ یہ کیس ہوگا. ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جہاں پہ والدہ کا اخلاق اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن پھر بیٹی کو سمجھ میں آتی ہے اور بیٹی کے اخلاق بہت بہتر ہوتے ہیں. لیکن I would say 70-80% آف دا ٹائمز یہی چیز ہے کہ جیسی ماں ہوگی ویسی بیٹی ہوگی. تو ماں سکھا رہی ہے، باپ سکھا رہا ہے، والدین اس کو سکھا رہے ہیں اپنے اگزامپل سے، اپنی پریکٹیکلٹی سے، اپنے اعمال سے. میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں جہاں پہ والدین کہتے ہیں میرا بچہ بگڑ گیا، میرا بچہ ملحد ہو گیا، میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، میرا بچہ شیطان ہو گیا، میرا بچہ جو ہے وہ پڑھائی نہیں کرتا، میرا بچہ اس کو غصہ بہت ہے، میرا بچہ ایسا، میرا بچہ ویسے. اور اگر آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں اس والد کے اندر خود ہیں، اس والدہ کے اندر خود ہیں. ان کے اندر خود ایگریشن ہے، غصہ ایسے ناک پہ دھرا ہوا ہے. جس طریقے سے گھر کا ماحول ہے، ہسبینڈ وائف جس طریقے سے آپ سے بات کرتے ہیں، لڑائیاں گھر کے اندر ہیں، ٹینشن ہے، تو آف کورس بچے آٹومیٹکلی اگریسو بیہیویئر سیکھیں گے. بچے کیوں نرمی سیکھیں گے؟ بچے کیوں اس گھر میں رہنا چاہیں گے؟ بچے تو باہر بھاگیں گے، بچے تو چاہیں گے کہ ہمیں موقع ملے اور ہم یہاں سے جائیں، کیونکہ گھر کے اندر کوئی سکون نہیں ہے، کوئی ماحول نہیں ہے. باپ کہتا ہے میرا بچہ جو ہے وہ ملحد ہو گیا، آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی، آپ نے بچے کو تھرو رول ماڈل ایز اے رول ماڈل سکھایا ہی نہیں کہ مجھ کو کہ نماز پڑھنا فرض ہے. والدین نے تربیت ہی نہیں کی، بچے کو صبح اٹھایا ہی نہیں. فجر کے وقت جب 7 سال کا ہو جائے بچہ، حدیث میں آتا ہے کہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز کی ترغیب دو، بچے کو نماز سکھاؤ. اور 3 سال کا وقفہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو پکا کر دو 5 وقت کی نماز کے اوپر. اور جب 10 سال کا ہو جائے، اب اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس پہ سختی بھی کرنی پڑے تو سختی کرو. یہ تربیت کا ایک پورا ٹائم ہے فرام 7 to 10 نماز کے لیے. لیکن ماں اٹھاتی نہیں ہے صبح فجر پہ، رمضان کے روزے رکھنے کی ترغیب نہیں دیتی ہے. شی 7 ہی 7، بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے، اس کو اس کے عقل میچور ہو گئی ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. وہ اس کو شریعت کہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ سکھا دو. اسکول ہم بھیج دیتے ہیں بچوں کو 4 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر میں، لیکن نماز کے لیے 7 سال وہ چھوٹا ہے، وہ چھوٹا ہے. تو آپ کیسے 3-4 سال کے عمر میں اسکول بھیجنے کے لیے وہ چھوٹا نہیں ہے لیکن اس کے لیے وہ چھوٹا ہے؟ یہ ہماری پرائیورٹیز ہیں. اصل میں پرابلم بہت سارے ہیں، لیکن آئی تھنک ون آف دا پرابلمز از کہ ہم نے آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے گول سیٹ نہیں کیے. دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم. ہم نے آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے گول سیٹ نہیں کیے ہیں، ہم نے زندگی کو رکھ کر اپنی زندگی کے گول سیٹ کیے ہیں.